اگر آپ ہم سے کوئی چاہے نماز والی بات ہی نہ کرو. محبان اہل بیت کو نمازی ہونا چاہیے یا نہیں؟ جی ہونا چاہیے. جو اس پہ ایمان رکھتا ہے وہ بآواز بلند صلوات پڑھے. اب ذرا اتنے بڑے محترم مجمع سے یہ سوال ہے، نماز نعمت ہے یا مصیبت ہے؟ سوچ لو. کیوں؟ اس لیے کہ جب نعمت ملے تو شکر چاہتی ہے، جب مصیبت آئے تو صبر چاہتی ہے. مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرنا کامیابی ہے، اور نعمت کا مقابلہ شکر سے کرنا فلاح و کامیابی کی دلیل ہے. ہمیں نماز کو کس کھاتے میں رکھنا چاہیے؟ دوسرے الفاظ میں، نماز کوئی بوجھ ہے یا نہیں؟ تناک ہے. جی اندر سے جو ہے اسی کا انسان کو اظہار و اقرار کرنا چاہیے، اور اگر کوئی کمزوری ہو تو اس کی اصلاح کرنا چاہیے. آؤ ایک اور دلیل کے ساتھ آپ کی توجہ میں یہ بات لانا چاہتا ہوں. الحمدللہ ہم فقہ جعفریہ والوں کے ہاں، غلامان آل محمد اور مومنین مودت اہل بیت کے ہاں، ہر نماز کے آخر میں سجدہ شکر ہے یا نہیں؟ تو جو ہے نا، امت مسلمہ کے سارے فرق نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن سجدہ شکر ہر نماز کے آخر میں کون دیتا ہے؟ آپ نے بکثرت یہ منظر دیکھا ہوگا، مدینے میں دیکھا ہے، مکے میں دیکھا ہے، دیگر بہت سارے مقامات پر آپ کو یہ منظر نظر آتا ہے. نماز لاکھوں کی تعداد میں جماعت کی ہو رہی ہوتی ہے، امام مکہ اور امام مدینہ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، یا اس قسم کے اعلیٰ لوگ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کی نماز کا اختتام کس پہ ہوتا ہے؟ نماز سے مراد جب یعنی مصلی چھوڑ دیتے ہیں، عموماً دعا مانگی اور مصلی چھوڑ دیا. جتنی دیر بھی وہ مصلی پہ بیٹھے، آخری عمل ان کا کیا ہوتا ہے؟ دعا مانگی اور مصلی چھوڑ دیا. آپ لوگوں کے ہاں رسم کیا ہے؟ فقط دعا مانگتے ہی مصلی چھوڑ دیتے ہیں، یا ایک سجدہ شکر کر کے مصلی چھوڑتے ہیں؟ یہ سجدہ شکر ہم شیعان آل محمد نے خود سے بنایا ہے یا اپنے ائمہ سے لیا ہے؟ اپنی نماز کو ہم جائزہ لیں. یہ سجدہ شکر ہم نے، ہمارے علماء نے، ہمارے مفتیان نے، ہمارے مجتہدین نے گھڑا ہے، خود بنایا ہے اور نماز میں شامل کر دیا ہے، یا یہ ہم نے در اہل بیت سے نعمت حاصل کی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہم تو نماز بنانے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم نماز ماننے والوں میں سے ہیں. نماز ہو یا کوئی اور حکم، ہم ہیں ماننے والوں میں سے. لینا ہم نے در اہل بیت سے ہے، اس یقین کے ساتھ کہ جو کچھ اہل بیت کے دروازے سے ملے گا وہی ہوگا جو رسول کے دروازے سے آیا ہوگا. اور یہ مفہوم ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. پس دروازے سے جو کچھ ہمیں نصیب ہوگا دراصل وہ مدینہ سے ملا ہوگا. مدینے سے ملا باپ کو، باپ سے ہم نے خیرات لی. تو کیا آپ سب اس دروازے کے گداگر ہونے پر فخر کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ دروازہ جو باب مدینۃ العلم ہے، اس کا جو گداگر ہے اور اپنی اس گداگری پر ناز اور فخر کرتا ہے، وہ اظہار تشکر کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھے.
اللہ اکبر. یا علی اللہم صلی علی محمد. جو انداز آپ اس سجدہ شکر جو آخر نماز میں آپ دیتے ہیں، جو انداز اس میں آپ اختیار کرتے ہیں، یہ انداز بھی سیرت علی سے لیا گیا ہے. کون سا انداز؟ آپ سجدہ شکر کو ذرا توجہ کیجیے. آپ کیسے کرتے ہیں؟ پہلے رکھتے ہیں پیشانی، پھر رکھتے ہیں دایاں رخسارہ، پھر رکھتے ہیں بایاں رخسارہ، پھر رکھتے ہیں پیشانی. گویا دو سجدے ہوتے ہیں جن کے درمیان ایک مرتبہ دایاں رخسارہ زمین پہ رکھا جاتا ہے، دوسری مرتبہ بایاں رخسارہ زمین پہ رکھا جاتا ہے. یہ رخسارے یا پیشانیوں کے کنارے زمین پہ رکھ کے سجدہ شکر کرنا، یہ وہ سیرت ہے جو مولا علی نے اس وقت اپنائی تھی جب شب ہجرت بستر رسول پر سونے کے لیے رسول اکرم نے حکم خدا کے ساتھ علی مولا کو بلایا تھا اور فرمایا تھا حکم ہوا ہے مجھے کہ میں مکہ چھوڑ کر چلا جاؤں، میرے قتل کے منصوبے بن چکے ہیں، 40 سے زیادہ ننگی تلواروں والے میرے گھر کا محاصرہ کر چکے ہیں، یا علی تم میرے بستر پر سو جاؤ اور میں چلا جاؤں. واقعہ تو آپ کا سنا ہوا ہے. اب امیر المومنین علی نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تاریخ کے مطابق جو پوچھا، یہ نہیں پوچھا کہ میں اگر بستر پر سو جاؤں تو میں کو تھیسی تک کچھ نہ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ کچھ نہ کچھ ضمانت لیتا ہے، کچھ نہ کچھ یقین دہانی کراتا ہے، ہاں، اور پھر اگر رسول ضمانت دے دیتے تو بات تو بڑی اچھی تھی. لیکن عجیب ہے علی کی رسم اور علی کی سیرت اور علی کی سوچ اور علی کی فکر. یہ نہیں پوچھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، اتنا ضرور پوچھا یا رسول اللہ اگر میں آپ کے بستر پر سو جاؤں آپ محفوظ رہیں گے؟ آپ مامون و محفوظ رہیں گے، آپ بچ جائیں گے. تو جب رسول اکرم نے اس سوال کے جواب میں کہا ہاں خر ساجدا للشکر، علی سجدہ شکر میں کر گئے، گر گئے. اور علماء نے اس مقام پر یہ لکھا ہے کہ سب سے پہلا وہ رخسارہ جو شکر کی نیت سے زمین پہ رکھا گیا وہ علی ابن ابی طالب کا یہ رخسارہ تھا. کرکٹ جیت کر سجدہ میدان کرکٹ میں کرنا اور ہے، رسول کو بچانے کے لیے تلواروں کی قتل گاہ پہ سونے کے لیے سجدہ کرنا اور ہے. یا علی توجہ کیجئے، پوچھتا ہوں علی نے سجدہ شکر کیا کس نعمت پر؟ آخر شکر کہاں کیا جاتا ہے؟ جب نعمت ملے. تبھی میں عرض کر رہا تھا نعمت ملے تو کیا کیا جاتا ہے؟ شکر. مصیبت آئے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، قرآن کہتا ہے بشارت دے دے میرے نبی ان صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پہ کوئی مصیبت آئے تو وہ صابر ثابت ہو، ان کو بشارت دے دے. قرآن کی اس آیت کے مطابق بھی صبر لگا ہے ساتھ مصیبت کے اور شکر یہ ہوتا ہے ساتھ نعمت کے. علی نے کیا کیا؟ سجدہ شکر. آئیے ڈھونڈیے کون سی نعمت علی کو ملی جس کے نتیجے میں علی نے سجدہ شکر کیا. یہاں واقعہ آپ کے سامنے ہے. کوئی سونا مل گیا، کوئی چاندی مل گئی، کوئی گھر مل گیا، کیا مل گیا علی کو کہ جس کے نتیجے میں علی نے سجدہ شکر کیا؟ تو اور کوئی جواب نہیں بن سکتا مگر یہ کہ علی اس نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ اس سے بڑھ کر اور تیرا احسان اور انعام کیا ہو سکتا ہے کہ تو نے مجھ علی کو اپنے نبی کا فدیہ بنانا پسند کر لیا.
یہ ہے وہ نعمت جو علی کی سوچ میں انعام ربانی ہے، اور اس کے لیے علی سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی اور ہوتا تو کہتا ٹھیک ہے تلواریں چلیں گی، میں صبر کروں گا، لیکن علی صبر نہیں کر رہے، بلکہ پس معلوم ہوا علی کی فکر یہ ہے کہ جان جائے تو بے شک چلی جائے، یہی نعمت ہے کہ میں اپنے رسول پہ قربان ہو جاؤں اور قربان باہ پہ سو جاؤں۔ بس عزیزو، اس سائے تلے میں علی والوں سے پوچھتا ہوں، نماز نعمت ہے یا مصیبت؟ جی، یہ جو نماز کے آخر میں آپ سجدہ دیتے ہیں، سجدہ شکر، یہ کس چیز کا سجدہ شکر دیتے ہیں؟ کوئی نعمت آپ کو ملی ہے جس کے آخر میں آپ سجدہ شکر کر رہے ہیں؟ کیا میں یہاں یہ کہوں کہ جو گھر میں مجھے کھانا ملا ہے اس کا یہاں کے شکریہ ادا کر رہا ہوں، یا جو رزق میں وسعت ملی ہے اس کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، یا جو صحت ہے، ہر چیز قابل تشکر ہے، ان نعمتوں کے قابل تشکر ہونے سے انکار نہیں، لیکن ہر نماز کے آخر میں خاندان آل محمد کی طرف سے تجھے سجدہ شکر سکھانا یہ اشارہ ہے اور دلیل ہے اس بات کی کہ جو نماز تو نے پڑھی ہے یہ نعمت الہی ہے، اس کا شکر ادا کر کے اٹھ۔ کتنے نیک بخت ہیں وہ جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور سیرت اہل بیت کے مطابق شکر بھی کرتے ہیں۔ اب فرمائیے علی 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 تو ہم نماز کو اس لائق مانے کہ اس سے چھٹی ملنی چاہیے، جو نعمت ہوتی ہے اس کو مانگا جاتا ہے، جتنی بھی زیادہ ملے اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے، جو مصیبت ہوتی ہے اس سے جان چھڑائی جاتی ہے اور اس سے بچا جاتا ہے۔ اب فرمائیے، جب اعلان ہوتا ہے مسجد سے حی علی الصلاۃ، یہ کس چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے؟ آؤ مصیبت میں یا آؤ نعمت میں؟ اگر کسی مسجد سے اعلان ہو آج جو آئے گا اس کو 10 تولے سونے کی ایک اینٹ دی جائے گی، کیا خیال ہے؟ بلکہ پھر تو یہ سوچا جائے گا کہ کون نہیں آئے گا، سب آئیں گے۔ اب پھر اسی مقام پر سوچنے کی ضرورت ہے، آیا وہ نماز جس کو حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل کے ساتھ بلایا جاتا ہے، وہ 10 تولہ سونے کے برابر ہے، اس سے زیادہ ہے یا اس سے کم ہے؟ کیسی چیز ہے جی؟ خود غور کرو، حی علی الصلاح کے ساتھ جڑا ہوا ہے حی علی الفلاح۔ اب فلاح کسے کہتے ہیں؟ وہی جسے قرآن کہہ رہا ہے قد افلح المؤمنون، جسے قرآن کہہ رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اس فلاح کو ذرا سمجھیے، یہ کتنے تولے سونے کے برابر ہے؟ بیان کرنا میرا کام ہے، وزن کرنا آپ کا کام ہے، عمل کون کرے گا؟ معلوم ہوا امت مسلمہ کی جس انداز کی تربیت ہونی چاہیے تھی اس انداز کی تربیت نہیں ہے، ورنہ حی علی الصلاح کا اعلان کبھی خالی نہ جاتا، لوگ اس سے تنگ نہ پڑتے، لوگ اس سے خوش ہوتے، اپنی ہر نعمت الہی کو چھوڑ کر اس بڑی نعمت والی کی طرف جاتے۔ کیوں؟ اسی نعمت کو خدا کہہ رہا ہے حی علی خیر العمل۔